اور اس کے بعد ان کا سب سے بڑا جو اعتراض ہے کہ قرآن مجید قطع الثبوت ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، جبکہ حدیث جو ہے یہ ظنی ہے۔ اعتراض کو سمجھ لیں، ظن جو ہوتا ہے یہ گمان ہے، اٹکل پچو ہے، انسان نے اپنی طرف سے شک و شبہات کو ڈالا ہوا ہے اور اس کو حدیث کا نام دے دیا گیا ہے۔ پہلے قرآن مجید سے سمجھیے کہ ظن کا معنی کیا ہے۔ قرآن مجید میں ظن 5 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پہلا معنی یقین کا معنی، دوسرا قرآن مجید ظن غالب کا معنی کرتا ہے، اور تیسرا شک کے معنی میں ظن کا لفظ استعمال کیا ہے، اور چوتھا جھوٹ کے معنی میں، اور پانچواں بدگمانی کے متعلق ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ الحمدللہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے، اور حدیث کے اثبات اور منکرین حدیث کے رد کے متعلقہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ تو پہلے لیکچر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بڑے مقاصد ہیں، ایک تبلیغ کتاب، دوسرا تفسیر کتاب، اور تیسرا تشریع، شریعت اسلامیہ کی شریعت سازی۔ اس کے بعد دوسرے لیکچر میں منکرین حدیث کے 2 بڑے جو اعتراضات ہیں ان کو بیان کیا گیا تھا، اور ایک اعتراض کا مفصل جواب بھی ہو چکا تھا اور دوسرا جواب جاری تھا۔ پہلا اعتراض ان کا کہ حدیث وحی نہیں ہے، قرآن مجید اللہ کی طرف سے وحی ہے جبکہ حدیث وحی نہیں ہے، اور میں نے قرآن مجید سے چند ایک آیات کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ جس طرح قرآن مجید وحی ہے ویسے ہی حدیث مبارکہ وحی ہے، جس طرح کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، اس آیت کریمہ کے ذریعے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اس آیت کریمہ کے ذریعے، اور اسی طرح ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اور اسی طرح الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ ان کے ذریعے میں نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ حدیث بھی اسی طرح وحی ہے جس طرح قرآن مجید وحی ہے۔ دوسرا ان کا بڑا اعتراض وہ یہ تھا کہ حدیث کی کتابت ویسی نہیں تھی جس طرح قرآن مجید کی کتابت تھی، کہ جیسے قرآن مجید نازل ہوتا گیا صحابہ اس کو لکھتے گئے، جبکہ حدیث اس طرح نہیں تھی۔ تو میں نے آپ کے سامنے دلائل رکھے تھے کہ کتابت اور تدوین میں فرق ہے۔ حدیث کی جو تدوین ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی وفات کے بعد ہے، جبکہ اس کی کتابت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھی اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی موجود تھی۔ اسی طرح صحابہ کرام کے آخری صحابی کے موجود ہونے تک اس کی کتابت ہوتی رہی، اور کتابت موجود تھی۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات رکھی تھی۔ صحیح البخاری میں جو ہے کہ ان سے سوال کیا گیا، اور سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ کے پاس کون سی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کتاب اللہ ہے، فہم جو ایک مسلمان کو دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میرے پاس یہ صحیفہ ہے، اور اس صحیفے کے اندر جو ہے نا وہ دیت کے احکام ہیں، کہ قیدیوں کو چھڑانے کے احکامات ہیں، اور اسی طرح اس کے اندر یہ ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ لکھا ہوا ان کے پاس موجود تھا۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خود ان کا اپنا بیان ہے
کہ اگر میں کہوں کہ مجھ سے زیادہ کوئی احادیث کو جانتا ہے تو وہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ احادیث کو لکھا کرتے تھے اور میں احادیث کو لکھا نہیں کرتا تھا، میں زبانی یاد کرتا تھا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس طرح کہ مسند احمد اور اسی طرح سنن الدارمی دوسری کتابوں میں بھی ہے، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا، اللہ کے پیغمبر میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کروں، فی الرضا والغضب، جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تب بھی، جب آپ خوش ہوتے ہیں خوشی کی حالت ہوتی ہے تب بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ہر بات لکھا کرو، کیونکہ میں ان کے اندر بھی حق بات کرتا ہوں، سچی بات کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح اور مذاق کے اندر بھی سچی بات کرتے تھے، حق بات کیا کرتے تھے۔ اسی طرح پھر اگر خلفائے راشدین کے ادوار کو دیکھیں تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے جب بحرین کی طرف بھیجا ہے تو اللہ کے پیغمبر کے صحابی نے مجھے ایک لکھا ہوا ایک رکا دیا۔ اس کے اندر کیا تھا؟ اس کتاب کے اندر، اس رکے کے اندر یہ تھا کہ آپ نے زکوٰۃ کا نصاب کیا مقرر کرنا ہے۔ یہ کتابت حدیث ہے خلفائے راشدین کے دور تک، کہ خلفائے راشدین کے دور تک حدیث کا لکھا ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا، سیم اسی طرح احادیث مبارکہ کو بھی لکھا جاتا تھا۔ اب بات آتی ہے خلفائے راشدین کے بعد، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شاگرد ہیں حمام بن منبہ، جو کہ وہب بن منبہ رحمہ اللہ کے بھائی ہیں۔ حمام بن منبہ یہ تابعی ہیں، یعنی صحابی کے بعد تابعی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث لکھی ہوئی تھی، تو ایک مرتبہ میں ایک حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر کے گیا جو میں نے سنی تھی، میں نے ان کے سامنے پیش کی تو وہ کہنے لگے لگتا ہے کہ یہ میری حدیث نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنی کتابیں نکالی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتابیں نکالی اور نکال کر کے اس حدیث کو ڈھونڈا اور دیکھا، جب وہ حدیث مل گئی تو پھر کہنے لگے کہ واقعتاً یہ میری ہی روایت ہے۔ اور آج حمام بن منبہ رحمہ اللہ کا جو صحیفہ ہے ڈاکٹر حمید اللہ کی تعلیقات کے ساتھ وہ چھپ چکا ہے، اور اس کی روایات منو عن صحیح بخاری اور صحیح مسلم والی روایات ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی لکھی ہوئی کی احادیث موجود تھی۔ پتہ چلتا ہے کہ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی حدیث کو لکھا جاتا تھا، پھر خلفائے راشدین کے دور کے اندر بھی اس کو لکھا جاتا رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے آرڈیننس ملتے ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے احادیث کو کوٹ کیا ہے کہ آپ نے یہ کام کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص کسی کا ہاتھ توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر کتنی دیت ہے۔ سیدنا عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا باقاعدہ آرڈیننس ملتا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے احادیث کو کوٹ کیا ہے۔ اور اسی طرح پھر تابعین کے اندر، تبع تابعین کے اندر، اور پھر کتابت حدیث سے لے کر تدوین حدیث کا دور آیا ہے۔ سب سے پہلے صحیفہ صادقہ، جو کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیفہ ہے، کہ جس کے اندر انہوں نے اپنی روایات کو لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے اور یہ لکھتے تھے، اسے صحیفہ صادقہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تابعین کے اندر حمام بن منبہ رحمہ اللہ، ان کا صحیفہ ہے، اور یہ شاگرد ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ پتہ کیا چلا کہ صحابی، اس کے بعد تابعی رحمہ اللہ، ان کا بھی صحیفہ ملتا ہے۔ اس کے بعد حمام بن منبہ رحمہ اللہ کا صحیفہ، جو کہ وہب بن منبہ کے بھائی اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تابعی ہیں۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے تدوین حدیث، یہ ہے کتابت حدیث، کہ اللہ کے پیغمبر نے کوئی بات کی، انہوں نے لکھ لی۔ اب وہ کتاب الطہارہ کے متعلق ہے، وہ بھی لکھی ہوئی ہے، کتاب الصلاۃ کے متعلق ہے، وہ بھی لکھی ہوئی ہے، اگر کتاب الایمان کے متعلق ہے وہ بھی ہے، کتاب بدع الوحی کے متعلق ہے وہ بھی ہے، لیکن اس کی ترتیب نہیں ہے کہ کسی ترتیب کتاب الطہارہ کو الگ لکھا گیا ہو، کتاب الصلاۃ کو الگ لکھا، ایسا نہیں تھا، ترتیب نہیں تھی۔ تدوین کا مطلب ہے کہ ترتیب کے ساتھ اس کو باقاعدہ ایک منظم کر کے قواعد و ضوابط کے ساتھ احادیث کو جمع کرنا۔
یہ کام پھر تابعین کے دور سے شروع ہوا، اور اس کے اندر اختلاف ہے کہ سب سے پہلے یہ کام کس نے شروع کیا۔ بعض کے نزدیک ربیع بن صبیح رحمہ اللہ کے، اور بعض کے نزدیک امام زہری رحمہ اللہ ان کے متعلقہ ہے، اور اکثر اقوال وہ سعید بن ابی عروبہ رحمہ اللہ کے متعلقہ بھی ہیں، لیکن یہ صحیح قول نہیں ہے۔ صحیح بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ امام زہری رحمہ اللہ نے یہ کام شروع کیا تھا، کیونکہ سعید بن عروبہ رحمہ اللہ جو ہیں ان کی تاریخ وفات 156 ہجری ہے، 156 ہجری میں یہ فوت ہوئے، اور امام زہری رحمہ اللہ کو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے کتابت تدوین حدیث کے اوپر لگایا تھا کہ آپ حدیث کو مدون کریں، حدیث کو لکھیں۔ تو امام سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی جو تاریخ وفات ہے وہ 101 ہجری ہے، جو کہ ان سے پہلے ہے، سعید بن عروبہ رحمہ اللہ سے پہلے۔ تو پتہ چلا کہ صحیح قول یہ لگتا ہے کہ امام زہری رحمہ اللہ نے اس کام کا آغاز کیا۔ پھر اس کے بعد فقہی ترتیب پر احادیث کو لکھا گیا۔ سب سے پہلے امام زہری نے کام شروع کیا، اور پھر اس کے بعد فقہی ترتیب پر کتابوں کو لکھا جانے لگا، اور سب سے پہلی کتاب جو فقہی ترتیب پر لکھی گئی ہے وہ موطا امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جنہیں امام دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے، مدینہ میں رہنے والے تھے، اور انہوں نے موطا امام مالک لکھی۔ اور اس کے بعد انہی کے دور کے اندر معمر بن راشد رحمہ اللہ یمن میں رہنے والے، ابو عمر عبد الرحمن اوزاعی شام کے اندر رہنے والے، انہوں نے کتابیں لکھی۔ سیدنا سفیان ثوری رحمہ اللہ ان کی کتابیں، حماد بن سلمہ جو کہ بصرہ کے اندر، سفیان ثوری کوفہ میں رہنے والے تھے، اور حماد بن سلمہ بصرہ میں رہنے والے تھے، یہ سارے ہم اثر ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھی ہیں، ہم اثر ہیں، سفیان ثوری بھی اور عبد الرحمن بن سلمہ بھی، اور اسی طرح امام اوزاعی، یہ سارے ہم اثر ہیں، ایک ہی زمانے میں تھے اور ایک ہی زمانے میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ موطا امام مالک سب سے پہلی کتاب جو فقہی ترتیب پر لکھی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد ان محدثین کی کتاب میں اس کے بعد پھر مسانید کا دور شروع ہوتا ہے، مسند کتابیں لکھی گئی ہیں صحابہ کی ترتیب کے ساتھ، اور انشاءاللہ یہ اعتراضات کے بعد جب ہم اصول حدیث، اصطلاحات الحدیث شروع کریں گے تو اس کے اندر پھر کتابوں کے نام بھی آئیں گے اور ان کی ڈیفینیشنز بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر مسانید کے اوپر کتابیں لکھی جانے لگی، سب سے پہلے فقہی کتابیں، اور اس کے اندر امام مالک رحمہ اللہ کی موطا سب سے پہلے، پھر ان کے ہم اثر امام اوزاعی، حماد بن سلمہ، سیدنا سفیان ثوری، پھر انہوں نے کتابیں لکھی جو کہ ان کے ہم اثر تھے، اور پھر اس کے بعد مسانید لکھی گئی ہیں، مسند کے اوپر کتابیں، اور ان کے اندر سب سے مشہور کتاب مسند امام احمد بن حنبل، یہ ایک مشہور کتاب ہے، اور پھر اس کے بعد صحاح ستہ کا دور شروع ہوتا ہے جس کے اندر ساری صحیح احادیث کو جمع کیا گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح احادیث کو جمع کیے، اور پھر اس کے بعد صحیح مسلم، جس کے اندر انہوں نے صحیح مسلم کو جمع کیا، امام مسلم رحمہ اللہ نے، انہوں نے صحیح مسلم لکھی، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر مستخرجات آتی گئی، مستدرکات آتی گئی، جو ان کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے روایات چھوٹ گئی، ان کی شرائط پر تھی، ان کو لکھا جانے لگا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے لے کر کے آج تک یہ کتابت حدیث اور تدوین حدیث کا عمل جاری ہے، الحمدللہ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے صحیفہ صادقہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا صحیفہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں احادیث کو لکھا کرتے تھے، وہاں سے لے کر پھر خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، آج تک یہ امام عبد الرحمن الضیاء انہوں نے کتاب لکھی الجامع الکامل کے نام سے، اور پھر اسی طرح امام البانی رحمہ اللہ انہوں نے سنن نسائی کے اندر، سنن ابی داود کے اندر، جامع ترمذی کے اندر ضعیف احادیث کو الگ کیا، صحیح احادیث کو الگ کیا، سلسلہ صحیحہ، سلسلہ ضعیفہ کے نام سے انہوں نے ان روایات کو جمع کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے ابھی تک جو ہے وہ کتابت حدیث اور تدوین حدیث کا عمل جاری ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید کو آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کی زندگی میں لکھا جاتا تھا جبکہ حدیث مبارکہ کو لکھا نہیں جاتا تھا، تو اس سے ان کا یہ اعتراض بھی رفع ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا اعتراض اور اس کا جواب بھی مکمل ہوا۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ قرآن مجید کی طرح حدیث وحی نہیں ہے، اور اس اعتراض کا جواب میں الحمدللہ پہلے دے چکا ہوں دوسرے لیکچر میں۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ حدیث نہیں لکھی گئی تھی جس طرح قرآن مجید کو لکھا گیا تھا، تو اس کا اعتراض کا جواب میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ آپ کو بات سمجھ بھی آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک کتابت حدیث اور تدوین حدیث کا عمل الحمدللہ جاری ہے۔ اور اس کے بعد ان کا سب سے بڑا جو اعتراض ہے، اور اس کو وہ بہت زیادہ کوٹ بھی کرتے ہیں، کہ قرآن مجید قطع الثبوت ہے۔ قرآن مجید قطع الثبوت ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، جبکہ حدیث جو ہے یہ ظنی ہے۔ اعتراض کو سمجھ لیں۔ اور ظن جو ہوتا ہے یہ گمان ہے، اٹکل پچو ہیں، انسان نے اپنی طرف سے شک و شبہات کو ڈالا ہوا ہے اور اس کو حدیث کا نام دے دیا گیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید قطع الثبوت ہے، تواتر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے، جبکہ حدیث ظنی ہے، حدیث کا وہ مقام نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر قرآن مجید کی آیت پیش کی جاتی ہے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، سورہ یونس کی آیت نمبر 36 سے اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ حق کے مقابلہ میں ظن جو ہے وہ کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا، اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے حق قرآن مجید ہے، کیونکہ یہ تواتر سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کہا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے ذمے ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ ان اعتراضات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان باتوں کو، ان احادیث کو، ان قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید قطع الثبوت ہے، جبکہ احادیث مبارکہ وہ ظنی الثبوت ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ظن کا معنی کیا ہے، میں انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں۔ پہلے قرآن مجید سے سمجھیے کہ ظن کا معنی کیا ہے۔ قرآن مجید میں ظن 5 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی ظن کا لفظ آیا ہے وہ 5 معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلا معنی وہ یقین کا معنی ہے، کہ ظن سے مراد اللہ تعالیٰ نے لفظ ظن کا بولا ہے قرآن مجید میں، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ یقین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 45 اور 46، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اور وہ کون ہیں؟ الَّذِینَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ، صبر اور نماز کے ساتھ۔ اور وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت ہی مشکل ہے، یہ بہت بڑا ہے، مگر کن کے لیے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، خشوع و خضوع اختیار کرنے والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خاشعین ہیں۔ اور وہ کون ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے؟ وہ کون ہیں؟ اگلی آیت کریمہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے رب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ملنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا حساب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے سوالات کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات چیت ہوگی انسان سے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں۔ لفظ کون سے اللہ تعالیٰ نے بولے؟ یظنون، ظن کا لفظ بولا ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ یقین، کہ وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اور خشوع، خاشعین، اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہاں مانا کر دے کہ وہ لوگ جو شک میں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، جو شک میں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، تو بتائیے اس کا ایمان باقی رہا؟ کیونکہ ایمان کے جو اراکین ہیں، جو 6 ارکان ہیں ایمان کے، اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے رسولوں، فرشتوں، کتابوں، اور اسی طرح اچھی بری تقدیر، اور آخرت پر کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی، اللہ تعالیٰ نے سوالات کرنے۔ تو اگر کوئی شخص یہاں ظن کا معنی وہ شک کر دے کہ شک ہے،
اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ملاقات میں شک کرتے ہیں، تو یہ معنی ہی نہیں بنتا. اس نے تو قرآن مجید میں تحریف کر دی، اس نے تو قرآن مجید کا ترجمہ اور مفہوم ہی بگاڑ دیا. تو پہلا معنی قرآن مجید میں لفظ ظن آیا ہے، لیکن معنی کیا ہے؟ یقین. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں. دوسرا معنی جو قرآن مجید میں لفظ ظن کا واقع ہوا ہے وہ ہے ظن غالب. انسان کا اغلبیت کی بنیاد پر کسی چیز کو سمجھ لینا، اغلبیت کی بنیاد پر اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی کام کرنے کا سوچ لینا کہ ظن غالب یہ ہے، میرا زیادہ گمان یہ کہتا ہے، مجھے یقین تو نہیں لیکن امید کامل ہے. یقین تو نہیں، امید کامل ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 230 ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. یہاں یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے متعلقہ، اس عورت کے متعلقہ ہے کہ جس کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب وہ کسی اور شخص سے شادی کرے گی، اور یہاں لفظ شادی ہے، حلالہ نہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. شادی کرے گی کسی اور شخص سے. اب وہ دونوں اکٹھے رہ رہے ہیں، اگر وہ بندہ بھی طلاق دے دے، اگر وہ انسان بھی طلاق دے دے، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ شخص بھی طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پہلے خامد اور اس عورت کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، یہ کہ وہ دونوں کیا کر لیں؟ رجوع کر لیں، پیچ اپ کر لیں، آپس میں مل جائیں. ان ظنّا، اگر ان کا ظن غالب یہ ہے کہ ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم کریں گے. اگر تو شک ہے کہ دوبارہ پھر سے لڑائیاں ہوں گی، دوبارہ پھر سے طلاق ہو سکتی ہے، تو پھر نہیں. اگر ظن غالب ہے، اگر امید کامل ہے کہ کیا ہوگا کہ اب ہماری لڑائی نہیں ہوگی، اب ہم صلح صفائی کے ساتھ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اگر وہ یہ بات ان کے ہاں مسلم ہے، اگر ظن غالب یہ ہے کہ اب اگر پیچ اپ ہوگا، اب اگر یہ دونوں اکٹھے مل جائیں گے تو ان کے درمیان لڑائیاں نہیں ہوں گی، طلاق نہیں ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان دونوں کا آپس میں ملنا کیا ہے؟ درست ہے. یہاں لفظ ظن آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ظن کا لفظ بولا ہے، لیکن معنی کیا ہے؟ ظن غالب، امید کامل، یہاں یہ معنی ہے. تیسرا معنی وہ شک کا معنی ہے. قرآن مجید میں جہاں پر ظن کا لفظ آیا ہے اور معنی وہ جو ہے وہ ظن کا ہے اور وہ شک کا ہے، اور یہ یقین کے مقابلے میں ہے. یقین کے تیسرا معنی شک کا، لفظ ظن اور معنی بھی شک کا. یقین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ جاثیہ ہے آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 31 اور 32، وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ حق ہے، آپ نے فوت ہو جانا ہے، فوت ہو جانے کے بعد قبر ہے، اس کے بعد حشر ہے، آپ نے اٹھائے جانا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ جو قیامت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، اللہ کہتے ہیں تم کہتے ہو، یہ کفار مکہ اور یہ یہودی عیسائی جو اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے، تم کہتے ہو کہ کیا قیامت ہے. قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے. إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہم شک کرتے ہیں اس کے اندر. وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، ہمیں یقین نہیں ہے. یقین کے مقابلے میں کیا ہے؟ شک ہے. تیسرا معنی لفظ ظن ہے، اور قرآن مجید نے اس کا معنی کیا کیا ہے؟ شک، کہ جب یقین نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ شک ہے. ان کو شک ہے کہ ہم اللہ کے سامنے پتہ نہیں کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ حساب لیں گے یا نہیں لیں گے. اس بارے میں جب یقین نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ شک ہے. اور یہ تیسرا معنی ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا. اور چوتھا معنی جو ظن کا ہے وہ ہے جھوٹ بولنا. ظن کا چوتھا معنی
جھوٹ بولنا ہے، اور یہ بھی قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 78 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ یہ یہودیوں کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ کے اندر، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا تھوڑا سا پس منظر میں تھوڑی سی بات کروں گا اور انشاءاللہ اپنی اسی جو ظن کا معنی ہے جھوٹ اس کی طرف آؤں گا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی نا تو یہ اندر سے پہچانتے تھے، اندر سے ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اے پیغمبر جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ویسے آپ کو جانتے ہیں، ویسے ان کو پتا ہے کہ آپ، لیکن عناد، سرکشی، ضد بازی اور حقیر، کمتر سمجھتے ہوئے آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ اگر پیغمبر آنا ہوتا تو ہم میں آتا، ہم وڈیرے تھے، ہم بنی اسرائیل تھے، ہم فلاں کی اولاد تھے، ہمارے اندر سیدنا موسیٰ عیسیٰ سارے اس لڑی میں آتے رہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں کیوں آ گئے اللہ کے پیغمبر؟ ایک گروہ تو یہ تھا یہودیوں کا جو اس بات کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمتر اور حقیر سمجھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دوسرا گروہ اس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں اللہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے ایک گروہ ان کا ہے جو بیچارے امی ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے بس اپنے بڑوں سے ان سے سن رکھا ہے اور انہی کی بات کے اوپر وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، وہ کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، إِلَّا أَمَانِيَّ، صرف ان کی خواہشات ہیں، ان کی اپنی نفسانی خواہشات ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں ہے وہ مگر کیا کرتے؟ جھوٹ بولتے، یہ جھوٹ بولتے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو کوئی کتاب کا علم ہی نہیں ہے جس کے بارے کو جس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ گفتگو کر سکیں، جس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کر سکیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ دوسرا گروہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی اس کو بیان کیا مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، یہ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں بھی ظن کا لفظ آیا ہے، یظنون کا لفظ آیا ہے، لیکن معنی کیا ہے؟ معنی ہے جھوٹ، جھوٹ بول۔ پانچواں اور آخری جو قرآن مجید نے معنی کیا ہے ظن کا، اور یہ سورہ حجرات کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے لوگو، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی سے کیا کرو؟ بچ جاؤ، بہت زیادہ بدگمانی سے بچ جاؤ، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض بدگمانیاں کیا ہوتی ہیں؟ گناہ ہوتی ہیں۔ تو یہ 5 معنی ہیں، معانی ہیں جو قرآن مجید نے ظن کے بیان کیے ہیں، اور ہم صرف ایک معنی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ ظن جو ہے وہ حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا، صرف اس کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک ہی معنی کو سامنے رکھتے ہوئے پوری کی پوری احادیث، پوری کی پوری چین کو اور شریعت اسلامیہ کے ایک بڑے ماخذ کو، شریعت سازی کے ایک بڑے ماخذ احادیث مبارکہ کو چھوڑ دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں 5 معنی ہیں۔ پہلا معنی یقین کا معنی، قرآن مجید یقین کا معنی کرتا ہے ظن کا لفظ بول کر کے۔ دوسرا، قرآن مجید ظن غالب کا معنی کرتا ہے، اور تیسرا شک کے معنی میں ظن کا لفظ استعمال کیا ہے، اور چوتھا جھوٹ کے معنی میں، اور پانچواں جو ہے وہ برے گمان، بدگمانی کے متعلق ہے۔ اب بات آتی ہے اس آیت کریمہ کے متعلق، اسپیسیفکلی اس آیت کریمہ جس کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ ظن کا جو لفظ ہے نا، یہ احادیث ظنی ہیں اور قرآن مجید قطعی ثبوت ہے، اس لیے قرآن مجید کو مانیں گے اور احادیث مبارکہ کو نہیں مانیں گے۔ یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ ظن جو ہے وہ حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ حالانکہ یہاں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ظن حق کے مقابلے میں بولا ہے، حق کے مقابلے میں ظن بولا ہے، اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ احادیث ظنی ہیں، احادیث ظنی ہیں، تو یاد رکھیے گا اس بات کو، اسی بات کو ان کے لیتے ہوئے احادیث کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا بھی انکار ہوتا ہے، کیونکہ جو ظن ہوتا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں۔
ایک ظنی الثبوت اور ایک ہے ظنی الدلالہ۔ ایک ہے ظنی الثبوت کہ کسی چیز کے ثابت ہونے کے متعلق ظن ہو، گمان ہو کہ یہ بات ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی، ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے اس کے اندر بدگمانی۔ پھر اگر آپ اس واقعے کو مان لیتے ہو، پھر اس کے جو خد و خال ہے، جو سیاق و سباق ہے، جو اس کی دلالت ہے، اس کے اندر اعتراض ہے اور اس کے اندر بدگمانی ہے۔ تو جو ظنی ہے اس کے ظن کی دو قسمیں ہیں، ایک ظنی الثبوت اور ایک ظنی الدلالہ۔ قرآن مجید قطع الثبوت ہے، اسی طرح احادیث بھی قطع الثبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کے متعلق جو آیت کریمہ ہے لا ریب فیہ، کہ قرآن مجید کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ کس کے متعلقہ ہے؟ یہ ظنی الثبوت نہیں، قطع الثبوت کے متعلقہ ہے کہ قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں قرآن مجید قطع الثبوت ہے کہ قرآن مجید من جانب اللہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس کو لاتے رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، فصیح عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور لیلۃ القدر کی رات اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا وہ لوح محفوظ سے نیچے اتارا ہے۔ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کے بارے میں لا ریب فی کہ قطع الثبوت ہے، ظنی الثبوت نہیں ہے، لیکن ظنی الدلالہ ہے۔ ظنی الدلالہ، دلالت کے اعتبار سے یہ قطعی، بعض آیات قطعی ہیں، بعض آیات ظنی ہیں، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود تذکرہ کیا، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، واخر متشابہات، کچھ آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں، جن کا معنی دیکھتے سمجھ آ جاتا ہے، جن کی تفسیر دیکھتے سمجھ آ جاتی ہے، جن کے اوپر بڑے بڑے قواعد ہیں۔ ہن ام الکتاب، یہ اس کتاب کی ام الکتاب، اور وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ، اللہ کہتے ہیں اور دوسری کچھ آیات ہیں جو متشابہ آیات ہیں، جن کے لیے سمجھنا پڑتا ہے، تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے قواعد بنانے پڑتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن مجید کی طرح احادیث بھی اسی طرح، کچھ احادیث قطع الثبوت ہیں، قطع الدلالہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ قطع الثبوت ہے، قطع الدلالہ ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ یہ قطع الدلالہ اپنی دلالت کے اعتبار سے بالکل قطعی اور واضح اور سب کے سامنے ہے۔ اور اسی طرح لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کو ساری کی ساری امت مانتی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ ہاں اس میں اختلاف ہے کہ امام کی جو قرات ہے وہ مقتدیوں کی ہو جائے گی کہ نہیں، امام کی قرات مقتدیوں کی ہو جائے گی یا مقتدی کو پڑھنی پڑے گی، اس میں اختلاف ہے۔ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کو نہ بھی پڑھیں تو نماز ہو جائے گی، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قطع الدلالہ ہے، قطع الثبوت ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ قطع الثبوت اور قطع الدلالہ ہے۔ ہاں کچھ احادیث ایسی بھی ہیں کہ جو قطع الدلالہ نہیں ہے بلکہ ظنی الدلالہ ہے، ان کی دلالت کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے، اس کے لیے اجتہاد کرنا پڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایات کو ساتھ ملانا پڑتا ہے، پھر بات سمجھ آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغنى، یہ الفاظ ہیں حدیث کے۔ اب لم یتغنى یہ نیاز کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور سر لگانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہ جو کوئی بندہ گانے گاتا ہے یہ سر لگاتا ہے، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ قطع الدلالہ نہیں ہے، ظنی الدلالہ بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ ایسا کریں گے کہ ظنی الدلالہ سمجھتے ہوئے احادیث کو چھوڑیں گے تو قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں کہ آپ کو چھوڑنی پڑیں گی، قرآن مجید میں کتنی منسوخ روایات ہیں اور کتنی ایسی آیات ہیں کہ جن کے متعلقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہا گیا کہ آپ کے لیے کچھ وقت کے اندر عورتیں جتنی مرضی چاہتے شادی کرنا جائز تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر سکتے تھے، لیکن ایک مقررہ حد کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرما دیا۔ پہلے رمضان کے روزوں کا رکھنا اور طریقے سے تھا، لیکن بعد میں رمضان کے روزے اور طرح سے آگے، پہلی امتوں میں اور طرح کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کچھ آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، جن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، جن کے سمجھنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے، جن کو غور و فکر کر کے سمجھا جاتا ہے۔ اور کچھ قرآن مجید کے الفاظ تو ایسے ہیں کہ جن کا معنی کسی کو بھی معلوم نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں۔ الف لام میم، اس کا کیا معنی ہے؟ کوئی انسان نہیں جانتا، اللہ اعلم بمرادہ۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے احکام القرآن کے اندر امام جساس رحمہ اللہ نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن نہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، نہ وہ رسول اللہ کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے اجتہاد اور اپنے قیاس کی بنیاد پر ہے، اور وہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ الف لام میم، اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح کئی آیات کے طرح کئی احادیث ایسی ہیں کہ جو قطع الثبوت ہیں، قطع الدلالہ ہیں، کہ جن کو دیکھتے ہی سمجھ آ جاتا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر بچہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر نیت ہے تو پھر اس کا فائدہ بھی ہے، اگر نیت کر کے نماز ادا کی ہے تو اس کا ثواب ہے، اگر نیت کی ہے کہ میں نے یہ کسی کو دکھانے کے لیے نماز ادا کر رہا ہوں، کوئی دیکھے گا اور کہے گا کہ کتنا اچھا بندہ ہے، کتنا ایمان والا بندہ ہے، اور کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، تو ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ اس نے اللہ کے لیے یہ عمل نہیں کیا۔ تو قطع الدلالہ، قطع الثبوت احادیث بھی ہیں، قرآن مجید کی آیات بھی ہیں۔ اگر کچھ ظنی روایات ہیں، ظنی الدلالہ، کہ دلالت سمجھ نہیں آتی، انسان کو سمجھنا پڑتا ہے، تو ظنی الدلالہ آیات بھی ہیں، قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے بھی احادیث مبارکہ کی، ان کو سمجھنے کے لیے بھی غور و فکر اور تدبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر آپ یہ کلیہ اپناتے ہو کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور قرآن مجید حق ہے اور یہ احادیث ظن ہیں، تو آپ کا یہ قاعدہ ہی درست نہیں ہے، آپ نے قرآن مجید کو صحیح سمجھا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کے لیے آپ کو احادیث کو سمجھنا پڑے گا، اور قرآن مجید کو صحیح سمجھنا پڑے گا، پھر یہ بات آپ کی عقل میں، آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ قرآن مجید کو احادیث مبارکہ کے ساتھ ملا کر کے تو سمجھا جا سکتا ہے، علیحدہ سے قرآن مجید کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ تو پیارے بھائیو، تیسرا بڑا اعتراض ان کا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید قطعی ہے اور احادیث مبارکہ ظنی ہے، اور قطعی چیز کے مقابلہ میں ظن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے ہم احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں۔ تو یہ تین بڑے اعتراضات ہمارے ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلی 1 یا 2 مجلسوں کے اندر ان کے جو میجر اور بڑے اعتراضات ہیں، ان کا حل پیش کرنے کے بعد پھر وہ لوگ جو احادیث کو تو مانتے ہیں، احادیث کو مانتے ہیں، لیکن من چاہی روایات کو مانتے ہیں کہ اپنا دل کیا اس روایت سے وہ ٹھیک ہے، جو اپنے دل سائنس کے خلاف ہے، جی یہ روایت عقل کے خلاف ہے، یہ روایت عام عرف کے خلاف ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یعنی احادیث کو مانا لیکن اپنے من چاہی جہاں سے اپنا مطلب نکلتا ہے، صوفیہ حضرات ہیں، اور اسی طرح چند اور جو ساتھی ہیں جو ان طرح کی روایات کو مانتے ہیں، اور کوشش کریں گے ان کے اعتراضات اور ان کے جوابات کے بعد انشاءاللہ ہم اصطلاحات الحدیث کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح فہم عطا کرے، اور ہمیں دین کے صحیح راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔